اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت پیارے پیارے واقعات اور بڑی خوبصورت احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کا فرمان ہے کہ جس مجلس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے، اس مجلس سے ایک پاکیزہ خوشبو نکلتی ہے۔ ابھی ماشاءاللہ یہاں بڑا خوبصورت ماحول انہوں نے بنایا ہوا ہے، عود چل رہا ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ اچھا، ہم بھی جب کسی جگہ پر عطر لینے جاتے ہیں، پرفیوم لینے جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یار ایسی خوشبو دینا جو ذرا دیر تک رہے، لانگ لاسٹنگ ہو، خوشبو بھی دور تک جائے۔ لیکن جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، جو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے، اس مجلس سے ایک مہک نکلتی ہے، خوشبو نکلتی ہے جو آسمانوں تک پہنچ جاتی ہے، اور فرشتے اسے محسوس کرتے ہیں، اور فرشتے یہ ریئلائز کر لیتے ہیں، یہ پہچان لیتے ہیں کہ کوئی ایک محفل ہے، کوئی مجلس ہے جہاں نبی پاک پر درود بھیجا جا رہا ہے۔ یعنی درود کی خوشبو اتنی ہے، درود کی مہک اتنی ہے، اللہ اکبر۔ اور کیوں نہ درود مہکے، اور کیوں نہ درود کی خوشبو آسمانوں تک پہنچے، اس ذکر کس پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے مہکتے، اللہ اکبر۔ آج ہم جا رہے تھے تو ہمیں لوکیشن بھیجی گئی کہ آپ نے اس لوکیشن پر آ جانا ہے۔ اب ہمارے پاس راستہ ڈھونڈنا بڑا آسان ہو گیا ہے، پہلے تو پوچھنا پڑتا تھا کہ رائٹ لینا ہے، پھر لیفٹ لینا ہے، پھر فلاں بلڈنگ نظر آئے گی۔ اب ایسا نہیں ہے، بندہ ڈاٹ لوکیشن پہ پہنچ جاتا ہے۔ لیکن جب صحابہ کرام علیہ رضوان کا دور تھا نا، تو ان کے پاس بھی ایک بڑا زبردست نیویگیٹر تھا، وہ بھی لوکیشن بڑے زبردست طریقے سے ڈھونڈ لیتے تھے۔ وہ کیسے ڈھونڈتے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ صحابہ کرام کسی سے پوچھتے نہ تھے آقا کدھر گئے ہیں، وہ گلیاں بتاتی تھی کہ نبی پاک یہاں سے گزر کر گئے ہیں۔ وہ راستے ایسے مہکتے تھے کہ پتہ چل جاتا تھا کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے گزرے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کمال کی بات لکھتے ہیں کہ نبی پاک کی شناخت جو ہے، راہ گزر آقا کے راستے کی شناخت کیا کرتی؟ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں، فرماتے ہیں امبر زمین، ابیر ہوا، مشک تر غبار۔ کہتے زمین جو ہے وہ امبر کی ہو جاتی تھی، غبار جو ہے وہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہو جاتا، اور ہوا عبیر ہو جاتی۔ امبر زمین، عبیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ کہ نبی پاک کی شناخت جو ہے راہ گزر کی شناخت ہوا کرتی۔ بلکہ اس زمانے کی بات تو چھوڑیے، آج بھی اگر کوئی مدینے پہنچ جائے، شرط یہ ہے کہ عشق والی ناک ہونی چاہیے۔ ہاں، پھر اس کے بعد اگر عاشق رسول ہے نا، تو اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں اور اسے لے جائیں مدینے میں، وہ بتا دے گا یہ گلیاں کچھ اور ہیں، یہ ہوائیں کچھ اور ہیں، یہ خوشبو کچھ اور ہے۔ کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں کہ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، almost more than 1400 years ago۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے۔ آج بھی گلیاں بتا رہی ہیں کہ نبی
پاک علیہ السلام یہاں سے گزر کر گئے. بہرحال میرے اسلامی بھائیوں اپنی زندگی میں درود کو شامل کیجیے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ درود پاک پڑھیں, آپ کی زندگی مہکنا شروع ہو جائے گی. آپ کی لائف میں آپ فیل کریں گے کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, ٹینشن ریلیز ہو رہا ہے, بیماری دور ہو رہی ہے, قرضے اترتے چلے جا رہے ہیں, روزی میں برکت آتی چلی جا رہی ہے. بہت خوبصورت بات. ہمیں بہت سارے لوگ ملتے ہیں, کہتے فلاں چیز کا وظیفہ بتا دیں, فلاں پرابلم کا وظیفہ بتا دیں. شاعر نے اتنی کمال کی بات لکھی ہے, وہ کہتے ہیں ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اپنی لائف میں آپ درود پاک کو شامل رکھیں, پڑھتے رہا کریں, اس کی برکتیں لوٹیں. آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ بات قرآن مجید فرقان حمید ہی کے بارے میں کرتے ہیں. ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں تراویح پڑھنے کی سعادت ملی, یہاں ختم قرآن ہوا. لیکن ایک عجب سا فینومینا بنتا جا رہا ہے. لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ جناب 5 روزہ تراویح پڑھ لیں, 7 روزہ پڑھ لیں, اس کے بعد 10 روزہ پڑھ لیں, اب تراویح معاف ہو گئی. ایسا نہیں ہے. قرآن بے شک آپ کا ختم ہو گیا, مگر تراویح آپ نے پورا رمضان پڑھنی ہے. یاد رہے تراویح سنت موقدہ ہے. پوری 20 رکعتیں جو ہے نا, یہ سنت موقدہ ہے. نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے. اور اس کا ثواب کتنا ہے, اس کا اجر کتنا ہے, اللہ اکبر. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جس کا مضمون ہے کہ جو رمضان میں ایک سجدہ کرتا ہے, رمضان میں ایک سجدہ کرے, اسے 1500 نیکیاں دی جاتی ہیں. اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل بنایا جائے گا. اب جو 20 رکعتیں چھوڑ دے, اس نے 40 محل چھوڑ دیے جنت کے, اور ہزاروں نیکیاں اسے رہ گئیں. کچھ 8 رکعتیں پڑھ کے چلے جاتے ہیں, کچھ 12 رکعتیں پڑھ کے چلے جاتے ہیں. ایسا نہ کیا کریں. آپ کے دل پہ چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہاں یہ اعلان ہو جائے کہ جو بندہ جتنے سجدے کرے گا اتنے 1000 روپے ملیں گے, شاید یہاں شہری تک تو سجدے ہوتے رہیں گے. ٹھیک ہے, تراویح ختم ہو گئی, نفل پڑھیں گے, ہر سجدے پہ 1000 روپے. ذرا سوچیں کہ دنیا کا بینیفٹ ہو تو ہم تیار ہیں. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں کہ ہر سجدے پر جنتی محل ہے. یہ رمضان جو ہے نا, یہ اسکیم ہے, ایک شاندار ہمارے لیے آفر ہے. آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, کسی اسٹور پہ اسکیم لگ جائے یا 50% ڈسکاؤنٹ یا بائی 1 گیٹ 1 فری, ایک خریدو ایک فری. لوگ گرمی میں جیکٹ خرید کے آ جاتے ہیں. ارے یار گرمیوں میں جیکٹ, ارے سستا مل رہا تھا بھائی اس سے لے لیا, سردیوں میں تو کام آئے گا. گرمیوں کی چیزیں سردیوں میں خرید لیتے ہیں, سردیوں کی گرم, کیونکہ ڈسکاؤنٹ ہے, آفر ہے. جب دنیا کے بینیفٹ کے لیے ہم اتنا سوچتے ہیں تو ذرا سوچئے کہ جنت میں جانے کا کیا شاندار بینیفٹ ہمیں رمضان میں ملا. کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے, وہ پورا سال تمنا کرتے کہ رمضان پورا سال ہی ہو. اتنی اہمیت کا حامل یہ مہینہ ہے. بینیفٹ کیا ہے, اسکیم کیا ہے, نفل کا ثواب فرض کے برابر, فرض کا ثواب 70 ٹائمز ملٹیپلائی کر دیا گیا. مجھے اور آپ کو بہکانے والا کون, شیطان, اسے بند کر دیا گیا. جہنم کو تالے لگا دیے گئے, جنت کے دروازے کھول دیے گئے. اب ذرا سوچیں کہ میری اور آپ کی بخشش کا سارا انوائرمنٹ بنا دیا گیا, نیکیاں کرنا آسان کر دیا گیا. اب اس میں بھی کوئی سستی کرے, اس میں بھی وہ نمازیں نہ پڑھے, اس میں بھی جناب کھیل کود میں کھانے پینے میں رمضان کو ضائع کر دے, تو پلیز ایسا نہ کریں. دیکھیں پچھلے سال رمضان میں کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے, اس سال نہیں ہے. کووڈ نے ہمارے سامنے بہت جنازے ہمیں دکھائے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ اگلے رمضان میں ہم ہوں گے کہ نہیں. ہمیں اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھنا چاہیے. اور یاد رہے رمضان میں جہاں بینیفٹس نیکیاں بہت ہیں نا, اس مہینے میں گناہ کرنا یہ بھی بڑا سخت ناپسندیدہ ہے. پنشمنٹ بھی بڑھا دی جاتی ہے. یاد رکھیے گا, مثال کے طور پہ اس کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. کوئی بندہ مسجد میں آ کے گالی گلوچ کرے, آپ کیا کہیں گے, یار مسجد میں ایسے کام کر. حالانکہ گالی دینا, گناہ کے کام کرنا مسجد کے باہر بھی غلط تھا, مگر مسجد میں اس کی پنشمنٹ, اس کی سنگینی بڑھ جاتی ہے. کوئی شخص پاکستان میں گناہ کرے, بڑی غلط بات, لیکن مکے میں حرم شریف میں جا کے کرے, تو لوگ کیا کہیں گے, یار کہ مکے میں تو ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر. بالکل اسی طرح اگر کوئی رمضان میں گناہ کرے
رمضان میں اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرے تو اس کا عذاب بھی زیادہ ہے. تو جہاں رمضان میں ہمیں نیکیاں کرنی ہے نا، وہاں گناہوں سے بچنا بھی ہے. اپنی آنکھوں کو بچانا ہے، زبان کو بچانا ہے، ہاتھوں کو بچانا ہے. ایسی گیدرنگ میں نہ بیٹھے ہیں کہ جدھر بیٹھ کے غیبتیں ہو رہی ہیں، جدھر بیٹھ کے حرام باتیں ہو رہی ہیں. اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اس مہینے میں، اور جتنا ہو سکے رحمتوں کو حاصل کریں. اللہ کریم قرآن پاک میں کیا خوب ارشاد فرماتا ہے کہ رمضان کے روزے جو فرض کیے گئے اس کے پیچھے لاجک اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والوں تم پہ روزے فرض کیے گئے. پھر فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پچھلے یعنی اگلے لوگوں پر، لاسٹ جو امتیں گزری ان پر فرض کیے گئے. لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، تمہیں تقوی ملے. روزہ جو ہے نا بیسیکلی اس کا جو مقصد ہے وہ تقوی حاصل کرنا ہے. واٹ از دا میننگ آف تقوی؟ تقوی کی معنی کیا؟ تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بندہ اپنے آپ کو بچائے. دنیا والے دیکھتے ہیں اس لیے بعض اوقات ہم بچ جاتے ہیں، مگر کیا کبھی ہم اس لیے بچتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ حالانکہ میں آپ کو صحیح بتاؤں، رمضان اتنی شاندار ہماری پریکٹس کرواتا ہے تقوی کی. ہم سب کر رہے ہیں، جتنے موجود ہے نا، بچہ کر رہا ہے. اب وہ پریکٹس کیا ہے ذرا غور سے سنیے. سب میں کوئی ہے جو چھپ کے پانی پیتا اور روزے کے اندر فریج میں ٹھنڈا پانی موجود ہوتا ہے، فروٹ کٹا ہوا ریڈی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جناب، کھانے پینے کی چیزیں موجود ہے، کمرے میں کوئی نہیں ہے، اور جناب ابھی افطار میں 5 منٹ باقی ہے. میں سمجھتا ہوں دنیا میں تقریباً 2 ارب مسلمان ہیں. ایک مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو چھپ کر کھا لیتا ہو کہ چلو کوئی نہیں دیکھ رہا یار 10 منٹ باقی ہے تو کیا ہوگا. منہ میں کلی کرتے ہیں ہم، پیاس لگی ہوئی ہے. تقوی کی معراج دیکھیں، اللہ کا خوف دیکھیں، اللہ سے محبت دیکھیں. ڈیلی پریکٹس ہو رہی ہے کہ اثر کے بعد تو گلا خشک ہو جاتا ہے نا. یہ ہمارے جو مزدور بھائی ہیں ان کو تو اور زیادہ بیچاروں کو تھکن محسوس ہوتی ہے، مگر منہ میں پانی جاتا ہے، مگر ایک قطرہ حلق سے نیچے نہیں اترنے دیتے. کون دیکھ رہا ہے؟ آپ نے کلی کر لی، ایک چلو پانی پی لیا وضو خانے پر بیٹھ کر، کس کو پتا ہے؟ اٹ مین ہر مسلمان کا ایمان اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے رمضان میں کہ وہ یہ جان رہا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے رب دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اسی پریکٹس کو میں تھوڑا ایلوبریٹ کرتا ہوں. یہ پانی پینا، یہ فروٹ کھانا، یہ کھانا کھانا سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے جائز تھا. ٹھیک ہے، افطار کرنے کے بعد بھی جائز ہے، ابھی ہم کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں. وہ جو ٹائم تھا اس پہ جو چیزیں ہمارے لیے حلال تھی ہم اس میں بھی رک گئے کیونکہ اب منع ہو گیا. اب ٹائم روزے کا ہے. اب ایک بات سمجھنی ہے اور اپنے آپ کو سمجھانی ہے کہ جب میں حلال چیزوں سے اپنے آپ کو اس لیے روک لیتا ہوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو حرام کرتے وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ وہ رب جو مجھے پانی پیتے ہوئے دیکھ رہا ہے، وہ رب جو مجھے افطار سے پہلے کھانا کھانے سے پہلے اکیلے میں دیکھ رہا ہے، وہ مجھے حرام جب میں اکیلے دیکھ رہا ہوں تب بھی دیکھ رہا ہے. چاہے میں موبائل پر دیکھ رہا ہوں، چاہے میں ٹی وی پر دیکھ رہا ہوں، چاہے کمرہ بند کر کے دیکھ رہا ہوں، تو میرا رب دیکھ رہا ہے. میں جب جھوٹ بولتا ہوں جب بھی وہ دیکھ رہا ہے، جب حرام روزی کما رہا ہوں جب بھی وہ مجھے دیکھ رہا ہے، جب کسی پر ظلم کر رہا ہوں تب بھی وہ مجھے دیکھ رہا ہے. لوگ کہتے ہیں ذرا اس علاقے میں جاننے والے کسی اور کنٹری میں چلتے ہیں. غلط کام کرنے کے لیے لوگ ٹریول کرتے ہیں کہ وہاں جا کے وہ غلط کام کر لیں گے، مگر وہ کیوں نہیں سوچتے وہاں بھی رب دیکھ رہا ہے. ایک بزرگ جو تھے ان کو کسی دوست نے کہا کہ میں فلاں کنٹری میں فلاں ملک میں جا رہا ہوں. تو کہا کیوں؟ کہ وہاں جا کر روزگار کماؤں گا، یہاں کاروبار میں بہت تنگی ہے. تو ان بزرگ نے بڑی پتے کی بات کی، کہا ایسا کرنا پھر وہاں کے خدا کو میرا سلام کہہ دے. بات تو بڑی عجیب و غریب ہے. وہاں کا خدا کہتے ہیں حضور خدا تو یہی ہے جو یہاں ہے اور وہ وہاں. تو کہا جو وہاں خدا تمہیں وہاں رزق دے گا وہ خدا تمہیں یہاں بھی رزق دے گا. تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ جہاں میں چلا جاؤں اللہ وہی ہے، وہی رب دیکھنے والا ہے، وہی ہمیں ہماری ہر حرکت کو سمجھنے والا ہے. تو جب روزے میں ڈیلی تقوی کی پریکٹس کر رہے ہیں ہم، لعلکم تتقون، قرآن نے کہا کہ روزے فرض اس لیے کیے گئے تاکہ تم تقوی حاصل کرو. لیکن افطار سے پہلے تک تو تقوی ہے، کھانے پینے میں تقوی ہے. کچھ لوگ تو روزے میں بھی گناہ کر رہے ہیں، اس لیے فلمیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے عجیب و غریب چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ ٹائم پاس کرنا ہے. لڑائی جھگڑے تو روزے میں روزی ہو رہے ہیں. صرف کیا کھانے پینے سے بھوکا رہنے کا روزہ ہے؟ روزہ زبان کا بھی ہے، روزہ آنکھ کا بھی ہے، روزہ کان کا بھی ہے، روزہ ہاتھ کا بھی ہے. اور میرے بیچ اسلامی بھائیوں بات کرتے ہیں قرآن کی.
رمضان اور قرآن اس کا بڑا گہرا تعلق، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بڑی پیاری بات بتاؤں کہ شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ رمضان میں ہمیں سب کو پتا ہے قرآن نازل ہوا، لیکن چاروں آسمانی کتابیں زبور، انجیل، توریت اور قرآن، یہ چاروں بڑی کتابیں اللہ کریم نے رمضان ہی میں نازل فرمائی۔ کتنا مبارک مہینہ ہے کہ ان بڑی کتابوں کو نازل کرنے کے لیے رب عز و جل نے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اب سوال میرا یہ ہے، ماشاءاللہ یہاں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، بزنس کمیونٹی کے لوگ موجود ہیں، ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، لیکن قرآن سے ہمارا تعلق کیسا ہے؟ ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ ہم کتنا قرآن انڈرسٹینڈ کرتے ہیں؟ پورا قرآن سن لیا آج بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، مگر قرآن میں رب نے فرمایا کیا ہے یہ ہم میں سے کس کس کو پتا ہے؟ ہم میں سے کتنے ایسے جنہوں نے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھا ہے؟ حالانکہ یہ رب کا کلام ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے ہمارے لیے، لیکن قرآن سے بڑی دوری ہے میرے پیچھے۔ یہ مہینہ قرآن سے دوستی کرنے کا مہینہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ آج ہمارے دلوں میں کتنا قرآن ہے؟ اچھا پھر قرآن میں کیا کیا موجود ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتا۔ اس کو اس طرح سمجھیے گا، ایک بوڑھی خاتون تھی، ان کا ایک بیٹا تھا، بیمار تھی، غریب بھی تھی، بہت سارے پیسے جوڑے اپنے بیٹے کو بیرون ملک ولایت بھیجا پڑھنے کے لیے۔ خاتون نے سوچا بیٹا وہاں جائے گا، پیسے بھیجے گا، میرا علاج بھی ہو جائے گا، غربت بھی دور ہوگی۔ بیٹا گیا، اگلے مہینے اس نے وہاں سے لیٹر بھیجا اپنی ماں کو، وہ خط آیا، پڑھی لکھی تو تھی نہیں، بڑی خوش ہوئی کہ میرے بیٹے نے، میرے لال نے خط لکھا ہے، چوما آنکھوں سے لگایا، دراز میں رکھا۔ اگلے مہینے پھر خط آیا، پھر چوما، پھر آنکھوں سے لگایا، میرا بیٹا دیکھو باہر جا کے بھی یاد رکھتا ہے، پھر دراز میں رکھتا ہے۔ ہر مہینے خط آتا رہا، ڈراؤ میں جاتا رہا۔ ماں بیمار ہوتی رہی، غریب تھی، علاج کے پیسے تھے نہیں۔ تھوڑے عرصے بعد اس ماں کا انتقال ہو گیا۔ پڑوس کی عورتیں آئیں، گھر کی صفائی کی، دراز کھولی تو بہت سارے لفافے ملے۔ جب وہ لفافے کھولے نا تو ان تمام اینولپس کے اندر ہر لفافے میں منی آرڈر تھا۔ وہ بیٹا اپنی ماں کو ہر مہینے پیسے بھیجتا رہا، مگر ماں کو پڑھنا نہیں آتا تھا۔ وہ چونتی تو رہی، خوش بھی ہوتی رہی، مگر معلوم ہی نہیں تھا یہ میرے لیے خزانہ تھا۔ وہ پیسے کیش ہو جاتے تو ماں کا علاج بھی ہو جاتا، ماں کی غربت بھی دور ہو جاتی۔ یہ ایک خاکہ ہے، مگر میں اور آپ قرآن کے ساتھ یہی تو کر رہے ہیں، چوم بھی رہے ہیں، آنکھوں سے بھی لگا رہے ہیں، آفس کے ساتھ بھی رکھ رہے ہیں، گھر کے اوپر بھی رکھ رہے ہیں، جلدان بھی بڑا خوبصورت لیتے ہیں۔ جیسی نئی دکان ہوگی، نیا کاروبار ہوگا، نیا گھر ہوگا، پہلا خیال آئے گا قرآن خوانی کرانے۔ اچھا بھائی آفس کے اندر رکھنے کے لیے قرآن چاہیے، صرف قرآن اسی پہ رہ گیا کہ چومنا ہے، آنکھوں سے لگانا ہے؟ اس میں اللہ کریم نے میرے اور آپ کے لیے کیا کیا خزانہ بھیجا، ہمیں کیا کیا ارشاد فرمائے، وہ کون جانے گا؟ اس کو ایکسپلور کون کرے گا؟ خدارا میرے بیچ اسلامی بھائیوں، آج یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے میں نے اور آپ نے کہ ہم نے اب باقی جو زندگی ہے نا وہ قرآن کے ساتھ گزارنا، قرآن سے دوستی کرنی۔ اللہ کا کلام ہے، یہ شفاعت کرنے والا ہے۔ آج میں اور آپ کتنے سارے موبائل پر سافٹ ویئر آن کرتے ہیں، روزانہ کتنی بار موبائل آن کرتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے جب میں اور آپ دنیا سے جائیں گے نا یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے۔ لوگ کہیں گے یار 4 دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا، 3 دن ہو گئے یار فیس بک پہ کوئی پوسٹ نہیں ڈالی ہے، واٹس ایپ 4 days بیفور سین آ رہا ہے، خیر تو ہے معلوم تو کرو۔ پھر پتا چلے گا کہ یہ جو بندہ کئی دنوں سے آف لائن ہے نا ایکچولی وہ خود ہی آف لائن ہو گیا ہے، وہ خود ہی دنیا سے چلا گیا، قبر میں چلا گیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب میں اور آپ دنیا سے جائیں گے سارے سافٹ ویئر آف لائن، مگر آپ کو معلوم ہے کہ قرآن قبر میں بھی آن لائن ہوگا۔ جس کے ساتھ قرآن ہوگا نا وہ قبر میں بھی شفاعت کرے گا۔ سورہ ملک کے بارے میں یہی تو آیا نا کہ جو روزانہ 29ویں پارے کی پہلی سورت کی تلاوت کرے انشاءاللہ یہ تبارک الذی والی جو سورت ہے یہ قبر میں اسے عذاب قبر سے بچائے گا، یہ اس کی شفاعت کرے گی۔ تو یہ ہے قرآن میرے پیچھے۔ قرآن پاک میں کتنے واقعات ہیں، اتنے ہسٹوریکل ایونٹس ہیں، اتنے شاندار واقعات ہیں کہ آپ پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ بچے بھی موجود ہیں، ینگسٹر بھی موجود ہیں، میں آپ کو قرآنی واقعہ سناتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے۔ لوگ کہتے ہیں سٹوریز میں بڑا مزہ آتا ہے اور وہ بھی حیرت انگیز سٹوریز پڑھتے ہیں، اگر قرآنی واقعات پڑھیں تو اس میں کیا کچھ موجود ہے۔ قرآن میں
مور دین 100 واقعات ہیں، اسٹوریز آف قرآن ہیں جو ہمیں پڑھنے چاہیے، اور اس سے پتہ چلے گا کہ قرآن میں کیا کچھ ہے. لیکن آج میں جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ واقعہ ہو بھی چکا ہے اور اس کا ایک پارٹ ہونا بھی ہے. جی ہاں، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو حضرت ذوالقرنین کے ساتھ ہو بھی گیا، لیکن وہ واقعہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، وہ قیامت سے پہلے ہونا بھی باقی ہے. ایسا کیسا واقعہ ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا، حضرت ذوالقرنین جو تھے، یہ سورہ کہف، سبحان اللہ، کیا قرآن کی ہر صورت ہی شاندار ہے، مگر سورہ کہف تو اتنی کمال کی صورت ہے کہ اس میں 3 عظیم واقعات ہیں. ایک تو کہف غار والوں کا واقعہ، کیو والے جو تھے، وہ واقعی بڑا عجیب ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ایک ملاقات ہوئی، اور وہ ملاقات بھی بڑی عجیب و غریب ملاقات، وہ واقعہ پڑھیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے. اور پھر اس میں حضرت ذوالقرنین کا بھی واقعہ ہے. اب واقعہ کیا تھا کہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انہوں نے 3 سفر کیے، دنیا کے تینوں کونوں کا انہوں نے سفر کیا، اور اس کا ذکر سورہ کہف میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے. قرآن مجید سے ان تینوں سفروں کے بارے میں کچھ آپ کو بتاتا ہوں. پہلا سفر آپ نے کیا کیا کہ آپ نے پرانی کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات پی لے گا تو اس کو موت کبھی بھی نہیں آئے گی. اب انہوں نے تلاش شروع کی کہ وہ چشمہ آب حیات کہاں ہے، تو اس لیے آپ نے مغرب کا سفر کیا، آپ نے ویسٹ کا سفر کیا. آپ جن کو دنیا کا ٹریول کیا ہے، جنہوں نے یہ نقشہ تھوڑا سا غور کرتے ہیں، تو اب غور کریں کہ ویسٹ ہے نا، اب ویسٹ کا اینڈ کدھر جاتا ہے؟ اب امریکہ میں جائیں تو کیلیفورنیا سے بھی آگے جاتا ہے، کینیڈا میں جائیں تو کیلگری سے آگے جاتا ہے، وہاں جا کے اینڈ دنیا آلموسٹ اس طرف جا کے ختم ہوتی ہے. آپ نے سفر کیا اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام تھے. وہ آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے. انہوں نے دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کوئی نہیں تھی، کھانا بھی ان کا وہی تھا. یہ قوم ناسک کہلاتے تھے. حضرت ذوالقرنین نے دیکھا تو ان کے لشکر بے شمار ہیں، بہت ہی طاقتور بھرے ہیں، جنگجو ہیں. آپ نے ان قوم کو اسلام کی دعوت دی، جو دعوت قبول کی وہ ایمان لے آئے. باقی ان سے مقابلہ ہوا، کچھ لوگ گرفتار ہو گئے. اس اینڈ کا سفر کرنے کے بعد آپ نے ایسٹ کا سفر کیا. قرآن میں اس سفر کا ذکر ہے سورہ کہف کے. اب آپ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے سورج شروع ہوتا ہے، ایک جگہ وہاں پہنچے جہاں غروب ہوتا ہے. اب ایسٹ میں اگر آپ ایسٹ کی طرف نقشے پہ دیکھیں دنیا میں تو انڈونیشیا، اور آگے جائیں تو آسٹریلیا، فجی، آگے جا کے کچھ آئر لینڈ ہیں جہاں ایسا فیل ہوتا ہے کہ بالکل سورج آپ کے سامنے سے نکل رہا ہے. اور قرآن کی تفسیر میں بھی یہی لکھا کہ آپ وہاں پہنچ گئے جہاں سورج ایسا فیل ہوتا تھا کہ آنکھوں کے سامنے سے شروع ہو رہا. اور اب انہوں نے وہاں پر ایک قوم کو دیکھا کہ اس قوم کے لوگوں بھی کچھ ایمان لائے. آپ نے وہاں کے لوگوں کو بھی ایمان کی دعوت دی، وہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا. اب آپ نے 3rd ٹریول کیا نارتھ کی طرف. اب ذرا غور سے سنیے گا، یہ بڑا کمال کا ٹریول ہے. اب آپ گئے نارتھ، دنیا کے شمال کی طرف. نقشے میں دیکھیں تو یہ جگہ انٹارکٹیکا والی سائڈ نظر آتی ہے، جہاں پر بہت زیادہ برف ہے، اپروچ نہیں ہے دنیا کی. آپ وہاں پہنچے تو وہاں پر آپ کو ایک ایسی قوم ملی کہ جس کی زبان آپ نہیں سمجھ پاتے، مگر اس قوم نے آپ کو اشاروں میں ایک اور قوم کی شکایت کی کہ ہمارے ساتھ ایک اور قوم ہے، ہمیں بہت تنگ کرتی ہے، ہمیں بہت مارتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں. اور وہ قوم ہے یاجوج ماجوج. ٹھیک ہے. اب یاجوج ماجوج کی قوم وہاں رہتی تھی. انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے شکایت کی تو حضرت ذوالقرنین نے انہیں کہا کہ تم میری ہیلپ کرو، ہم مل کے اس قوم کو ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیتے ہیں. اب وہ ہسٹوریکل وال بنائی گئی جس کو سد سکندری کہا جاتا ہے، اور قرآن میں تفصیل سے اس کا ذکر موجود ہے کہ اس پہ پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا، اس پہ بہت زمین کی گہرائی تک گڑھا کھودا گیا، اور اب یہ دیوار پہاڑ کے درمیان بنا دی گئی اور اس قوم کو اس پہاڑ کے پیچھے گویا قید کر دیا گیا. اب یہ تینوں سفر کا ذکر تو سورہ کہف میں موجود ہے. اب احادیث کے ذریعے آگے کا جو ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ یہ جو قوم ہے یاجوج ماجوج، یہ اتنی خطرناک قوم ہے کہ یہ روزانہ کی بنیاد پر اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اور دیوار جب تھوڑی سی رہ جاتی ہے تو ان میں کا کوئی شخص کہتا ہے کہ اب کل توڑیں گے، مگر جب وہ کل آتے ہیں تو وہ دیوار پھر کھڑی ہو جاتی ہے. اب میں آپ کو حدیث پاک کے ذریعے واقعہ بتا رہا ہوں.
اور جب قیامت کے دن اس قوم کے خروج کا وقت آئے گا تو ان کا کوئی شخص کہے گا کہ انشاءاللہ اب کل توڑیں گے، اور لفظ انشاءاللہ کہنے کی برکت سے جب وہ دوسرے دن آئیں گے تو وہ دیوار اتنی ہی ہوگی جتنی وہ کل چھوڑ کر گئے ہیں، اور پھر وہ اسے کریک کر دیں گے اور اس کے بعد یہ قوم نکل پڑے گا۔ یعنی یہ قیامت سے پہلے واقعہ ہونا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے بڑی ڈیٹیل میں اس واقعے کو بیان کیا کہ جب یہ قوم نکلے گی تو چرند پرند درندے جانور انسان جو اسے ملے گا وہ کھا جائیں گے، اور اتنی قتل و غارت گری کریں گے کہ ساری دنیا ان سے پریشان ہو جائے گی۔ تعداد کتنی ہوگی کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مضمون ہے کہ ایک سمندر کے پاس سے یہ گزریں گے، بحر تبریہ، ایک جماعت ان کی گزرے گی، جب وہ گزر کر نکل جائیں گے تو پیچھے ایک اور جماعت آئے گی تو سمندر ایسا سوکھا ہوا ہوگا کہ پچھلی جماعت سمجھے گی کہ یہاں کبھی سمندر تھا ہی نہیں۔ کتنی کوانٹٹی ہوگی، کتنے لوگ ہوں گے وہ، اور یہ جب یاجوج ماجوج سے لوگ تنگ آ جائیں گے تو وہ زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب اس قوم کے لیے دعا فرمائیں گے کہ اللہ انہیں برباد کر دے، کیونکہ پوری دنیا کے لوگ ان سے پریشان ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی بیماری ان کی گردن میں ڈالے گا کہ وہ سب کے سب مر جائیں گے، مگر اتنی بڑی کوانٹٹی ہوگی کہ زمین میں ایک بالش جگہ بھی ایسی نہیں ہوگی جہاں ان کی لاشیں نہ پڑی۔ اب اس کو اٹھایا کیسے جائے گا؟ بدبو ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب احادیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کریم کچھ ایسے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر دور لے جائیں گے جہاں رب چاہے گا۔ پھر زمین پر بارش ہوگی اور سبزہ اگے گا، اور زمین پر پھر ایک ریولوشن آئے گا، اور کتابوں میں لکھا کہ ان کے تیر اور کمان اتنے ہوں گے کہ 7 سال تک لوگ انہیں جلائیں گے۔ اس سے آپ سمجھیں کہ ان کی کوانٹٹی کیا ہوگی۔ اب یہ واقعہ میں سنا رہا ہوں نا تو میں سب کی نگاہوں میں بچے بڑے بوڑھے جتنے بیٹھے بڑی دلچسپی دیکھ رہا ہوں، کیونکہ بڑی عجیب باتیں ہیں، لیکن یہ ساری باتیں ہمارے قرآن میں ہیں۔ یہ واقعہ سنانے کا ایک مقصد میرا یہ ہے کہ ایسے 100 سے زیادہ واقعات قرآن میں، جب مسلمان کو یہ پتہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہمیں بہت ساری باتیں پتہ ہیں، فرسٹ ورلڈ وار کب ہوئی، سیکنڈ کب ہوئی، اور جناب فلاں ملک کی فوج کیا کرتی ہے، تو فلاں ملک کب آزاد ہوا، تو کون سے سائنسدان نے کون سی انوینشن کی۔ اچھا ذرا آپ دوست بیٹھتے ہیں تو آج ڈالر کا ریٹ کیا ہے، تو تیل کا دام کیا ہے، نہ $1 خریدنا ہے نہ 1 بیرل تیل خریدنا ہے، پھر بھی روز ریٹ چیک کرنا ہے۔ ساری مارکیٹوں کی بحث ہے، اسٹاک ایکسچینج کتنا اوپر گئی کتنا نیچے، یہ ساری بحثیں کرنی ہیں۔ کووڈ کا اسکور ایسے پوچھتے جیسے میچ کا اسکور پوچھ رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں، جو سیکھنا تھا وہ سیکھا نہیں، جو لازم ہے پڑھنا بینگ اے مسلم۔ اگر مسلمان قرآن نہیں سمجھے گا تو کون سمجھے گا؟ یہ میرے رب نے کیوں واقعات بیان کیے ہیں، یہ اسٹوریز آف قرآن کیوں ہیں؟ تاکہ پچھلی قوم کے واقعات پڑھ کے ہم سبق حاصل کریں۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ اللہ کریم نے اپروکسیمیٹلی 89 ٹائمز اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ڈائریکٹلی اللہ کریم نے مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے۔ او یو بلیورز، مجھے بتائیے کس سے بات؟ ایمان والے تو ہم ہیں نا، ہمیں پتہ ہے اللہ نے کیا بات کی ہے۔ پہلے لوگ صبح اٹھتے تھے تو شاید اخبار دیکھتے تھے یا کوئی اللہ رسول کا نام لینے والے، اب تو فون اٹھاتے، پہلے آنکھیں پوری نہیں کھل رہی ہوتی پھر بھی فون اٹھا کے دیکھتے ہیں واٹس ایپ کس کا آیا، میسج کس کے آئے ہیں، اور پھر اس میں بھی گروپ بنے ہوئے ہیں، چاہے سب سے امپورٹنٹ فیملی تو بزنس مین تو باس، وہ پہلے دیکھ لو یار، رہ نہ جائے۔ ہماری زندگی میں امپورٹنس ہے لوگوں کے میسج کی، ہم نے اللہ کے میسج کو نہیں پڑھا ابھی۔ 40 سال 50 سال 60 سال کے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، کیا اللہ کی بارگاہ میں ہم جائیں گے تو یہ جواب چل جائے گا کہ یا اللہ بہت بزی تھا، بزنس تھا، فیملی تھی، قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا ہے؟ ہمیں اللہ کا پیغام ملا ہوا ہے مگر ہم نے نہیں پڑھا۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے اس کی اور اہمیت سمجھاؤں گا۔ ہم میں سے کوئی شخص، ہم میں سارے ٹریولر ہیں، کہیں گئے سفر پر نا، فیملی یاد آئی، بچے یاد آئے، بچوں کے لیے جاتا ہے بندہ عموماً کام کاج کے لیے، اور وہاں جا کر ہم اپنی فیملی کو ایک میسج کریں، بڑا پیار بھرا، فیملی کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، اور گھر والوں کے لیے، کہ چلو بچے سنیں گے تو اب ان کا رپلائی آئے گا۔ اب تو میسج ریسیو ہو جائے تو ٹک بھی ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ سن لیا ہے، 1 دن ہو جائے 2 دن ہو جائے ہمیں رپلائی نہ آئے، اب ہم فون کریں گے، خیر تو میرا میسج دیا تھا آپ نے سنا نہیں، رپلائی نہیں دیا، اتنے پیار سے میسج کیا تھا، میں نے سب کا نام لیا تھا، اور آپ کو آپ کے گھر والے یہ جواب دے دیں کہ میسج مل تو گیا تھا، سننے کا ٹائم نہیں ملا ہے۔
آپ کے میسج کے بارے میں پتا تو چل گیا تھا آگے، لیکن ٹائم نہیں ملا. آپ سچ بتائیں آپ کو کیا فیل ہوگا؟ یار میں اپنی فیملی کے لیے سفر کیا، ان کے لیے کمانے گیا ہوں، ان سے بات کرنے کے لیے ان کو میسج، ان کے پاس میرا میسج سننے کا ٹائم نہیں ہے. اب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتانا کہ تمہارا میسج تمہارے گھر والے نہ سنے تمہیں برا لگتا ہے. ہم 40-50 سال کے ہو گئے، ہم نے اللہ کا میسج ابھی تک نہیں پڑھا ہے، ابھی تک نہیں سمجھا ہے. اور کتنا آسان ہو گیا. چلے پہلے زمانے میں لوگ کہتے تھے یار ترجمے بڑے مشکل تھے، آسان اردو